ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے، جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وقت یہاں چونکہ بہت مختصر ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھنی ہے، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ ہم ابھی ایک بہت بڑی عبادت، عید الاضحیٰ کی عبادت، قربانی کی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس عبادت کے اندر تھوڑا سا ہم نے غور اور فکر کرنا ہے کہ یہ عبادت کیا تھی۔ یہ قربانی، یہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن قربانی کر کے بس یہ قربانی کی عبادت ختم ہو گئی؟ ہرگز ختم نہیں ہوئی۔ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تمثیلی قربانی، علامتی قربانی، اور دوسری حقیقی قربانی، اصلی قربانی۔ جس قربانی سے ہم فارغ ہوئے ہیں وہ تمثیلی ہے، وہ علامتی ہے، حقیقی قربانی نہیں ہے، وہ اصلی قربانی نہیں ہے۔ ان دونوں قربانیوں میں بڑا فرق ہے۔ جو تمثیلی قربانی 2 دن 3 دن 4 دن جو ہم نے کی ہے، جو علامتی قربانی ہم نے کی ہے، یہ صرف 2 3 دن 4 دن کی ہوتی ہے بس۔ لیکن حقیقی قربانی، اصلی قربانی، یہ 2 دن 3 دن 4 دن کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہوتی ہے، حقیقی قربانی۔ اور یہ تمثیلی قربانی میں ہم نے کیا کمال کیا، کیا قربانی دی؟ قربانی تو در حقیقت جانور نے دی ہے نا ایسا؟ اس نے اپنی کھال ادھڑوا لی، اس نے اپنی بوٹیاں کروا لیں، اس نے اپنی ہڈیاں توڑوا لیں، اس نے اپنا گلا کٹوا دیا۔ جیتی جاگتی وہ جانور تھا، جیتا جاگتا، اس نے اپنی بوٹیوں کا قیمہ نکلوا لیا۔ اور قربانی کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے کہ جس نے کھانے پینے کے پروگرام تشکیل دے دیے ہیں، پروگرام بنائے ہوئے ہیں، باربیکیو کے پروگرام ہے نا ایسا، دعوتوں کے پروگرام۔ 1 ہفتے پہلے ہی شان مسالے کے اتنے پیکٹ، بریانی کے اتنے پیکٹ، یہ سارے کے سارے کھانے پینے کے پروگرام ہیں۔ قربانی جانور دے رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں قربانی ہم نے دی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
اگر اس دن ہزاروں سال قبل جب ایک اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا تھا اور اپنے لخت جگر سے کہا تھا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں، دیکھا ہے نہیں دیکھ رہا ہوں، مضارع کا صیغہ ہے ماضی کا نہیں۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر اذبحک کے بجائے اگر ذبحت کا لفظ ہوتا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، اگر خواب میں ماضی کا صیغہ ہوتا تو اللہ کی قسم اسماعیل نے ذبح ہو جانا تھا، اور قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کو، ہر مومن کو بقرعید کے موقع پر اللہ آزماتا اور آزمائش میں ڈالتا اور امتحان میں ڈالتا، اگر تم میرے حکم کے پابند ہو تو حکم پر عمل درآمد کر کے دکھاؤ، اپنے لخت جگر کو نیچے لچاؤ اور اس کے گردن پر چھری چلاؤ اور اس کو اس طرح ذبح کرو جس طرح ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے پوچھا ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم بابا کی سنت ہے۔ اور اللہ کی قسم کوئی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ہو جاتا، اور کوئی ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی زیادہ ہی دیندار اور متقی اور پرہیزگار باپ ہوتا نا تو اس کی اولاد اسے چھوڑ کے بھاگ جاتی، یہ باپ ذبح کر دے گا، ہے نا ایسا؟ یہ تو اللہ نے جانور ذبح کرا دیا، دمبا ذبح کرا دیا، اور یہ جو ہم دمبے ذبح کر رہے ہیں، گائیں ذبح کر رہے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، یہ تمثیلی قربانی ہے، وہ علامتی قربانی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب ابراہیم اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ قیامت کی صبح تک مسلمان یہ عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ حقیقی قربانی نہیں ہے، یہ تمثیلی قربانی ہے۔ اور نظام کائنات کے اندر اگر غور کریں تو ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے فنا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بیج ہے، ایک بیج جب وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، زمین میں جاتا ہے، مٹی کے نیچے، پانی کے اندر، کھاد کے اندر، گوبر کے اندر، نمی کے اندر، اپنے آپ کو جب وہ فنا کر دیتا ہے تو اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدلتا ہے۔ وہ زمین کے اندر جا کر فنا ہونے کے لیے تیار ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھے فنا ہونے نہیں دوں گا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کرۂ ارض کو پھاڑتا ہوا وہ دانہ باہر نکلتا ہے، وہ اللہ نکالتا ہے۔ کرۂ ارض کو پھاڑتا ہے، زمین کے اندر سے اگر کوئی کومپل نکلتی ہے، کوئی شاخ نکلتی ہے، کوئی تنکا نکلتا ہے نباتات کا، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھیے، اسے چھوٹا نہیں سمجھیے، وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کے باہر نکلا ہے۔ ایک بیج اپنی طاقت سے باہر نکلتا ہے اور اللہ اس ایک دانے کو 700 دانوں سے بدل دیتا ہے نا ایسا؟ اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدلتا ہے۔ ایک گٹھلی جاتی ہے آم کی زمین پر، ایک گٹھلی، کیا حیثیت ہے گٹھلی کی؟ لوگ چوس کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جب یہ گٹھلی زمین کے اندر جاتی ہے اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدل دیتے ہیں، وہ کرۂ ارض کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے اور وہ ایک آم کی گٹھلی ہزاروں آموں سے تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سلسلہ کائنات کا چل رہا ہے، یہ گھاس، یہ پوس، یہ سبزہ، یہ چارہ، یہ منوں ٹنوں زمین سے نکلتا ہے اور اسے جانور کھا لیتے ہیں، اور جب وہ جانور اس کو کھا لیتے ہیں چارہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدل دیتا ہے، وہ حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ نباتات
وہ پلانٹس، وہ پودے، وہ جھاڑیاں، وہ پتے، وہ اب ایک حیوان کی شکل اختیار، جانور کی شکل اختیار کر لے. ہزاروں درخت کٹتے ہیں، لاکھوں درخت کٹتے ہیں، لکڑی بنتی ہے، پھر وہ لکڑی وہ گوداموں میں جاتی ہے اور پھر فرنیچر تیار ہوتے ہیں، تعمیراتی کاموں میں وہ قیمتی سے قیمتی بن جاتی ہے، پالش ہو کر دروازے بن جاتے ہیں، فرنیچر بن جاتا ہے. اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدلتے ہیں. یہ نظام کائنات ہے یہ، اور یہ نظام کائنات بتا رہا ہے ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا لیتا ہے، وہ چھوٹا جانور کیا فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی فنا کو بقا سے بدل دیتا ہے، اللہ اس کو ادنا سے اعلیٰ کر دیتا ہے. یہ نظام کائنات ہے. اور اسی نظام کائنات کو سمجھاتے ہوئے اللہ نے بتایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جائے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا، جو جھک جائے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا. اب کائنات کی ہر چیز فنا ہو رہی ہے، اللہ اس کی بقا کو، اس کی فنا کو بقا سے بدل رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، نظام کائنات کے اندر اب ہر چیز فنا ہو رہی ہے اور ایک بڑی چیز کے لیے فنا ہو رہی ہے. اور قرآن مجید کے اندر اگر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے میں نے کائنات کی ہر چیز کو فنا کر کے اس کی بقا کو انسانی شکل دی ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے، کیونکہ مخلوق مخلوق کے لیے قربان ہو رہی ہے، مخلوق مخلوق کے لیے فنا ہو رہی ہے. اب پھر ایک اتنی بڑی مخلوق آ گئی جسے حضرت انسان کہتے ہیں، تو حضرت انسان کو دیکھیں تو جانور کٹ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے اوپر قربان، اس کے لیے قربان ہو رہے ہیں. یہ کھا رہا ہے، یہ وہی گوشت ہے نا بکرے کا، یہ وہی جانور کا گوشت ہے نا جسے کھایا اور وہ جزو بدن بن گیا. اسی جانور نے حضرت انسان کی شکل اختیار کر لی ہے، ایسا یا نہیں؟ یا کہیں اور سے گوشت آیا؟ یہ وہی گوشت ہے یہ، جس نے اپنی صورت بدل لی، شکل بدل لی، حیت بدل لی، حالت بدل لی، اور اپنی اوقات بدل لی، قیمت بدل لی. اب یہ حضرت انسان کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہی جانور، اس کا وہی گوشت. اللہ اکبر اللہ. اب میں کس کے لیے قربان ہوں؟ مجھ سے بڑا کون ہے؟ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں تجھ سے بڑھ کر میں نے کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں. فرشتے ہیں، اللہ کہا نہیں، میں نے فرشتوں کو بھی کہا اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ. تجھے مسجود ملائک بنایا، خیر الخلائق بنایا، ساری کائنات کو بنایا کن کہہ کر، لیکن جب تیری باری آئی تو میں نے کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے، شاہکار. تجھ سے بڑھ کر میری کوئی مخلوق نہیں. اللہ اکبر. اب اللہ فرماتا ہے اب تیری قربانی چاہیے، تیری چاہتوں کی قربانی، تیری مرضی کی قربانی. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. اور قرآن سے اگر پوچھیں، یہاں وقت نہیں ہے، میں آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اشارہ کر دوں قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے نا تو اللہ اس کو سمجھا دیتا ہے. میں آیتیں پڑھوں گا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی. سورج کو دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، سورج تیرے لیے مسخر کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، کیا مجال ہے کہ ایک منٹ نہیں، آدھے منٹ نہیں، ایک سیکنڈ کے فرق سے آگے پیچھے نہیں ہوا. اور یہ آج دنیا اس بات کو جان چکی ہے کہ کون سے ملک میں، کون سے شہر میں
کتنے بج کر کتنے منٹ پر کتنے سیکنڈ پر کس تاریخ کو طلوع ہوگا اور کس تاریخ کو غروب ہوگا. یعنی اس کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات متعین ہیں. اور آج کی سائنس بتا رہی ہے، آج کی سائنس یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ آج سے 500 سال قبل فلانے علاقے میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع ہوا اور اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں غروب ہوا، اور آج سے 500 سال کے بعد اس علاقے میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع ہوگا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہوگا. ہم سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ سورج کے گرہن کو پہلے سے بتا دیتے ہیں. سورج کو گرہن لگے گا، کون کون سی جگہوں پر وہ گرہن دیکھا جائے گا. بہرحال ہم سب جانتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں تسخیر اللہ نے کیسے کی. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند کو بھی مسخر کیا. چاند کی منزلیں ہیں، ان منزلوں کو طے کرتا ہوا کبھی وہ 14ویں رات کا کامل چاند بنتا ہے، بدر بنتا ہے، پھر وہ گھٹتے 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 ہلال بنتا ہے، ہلال کے بعد پھر وہ قمر بنتا ہے، پھر وہ بدر بنتا ہے. اللہ نے یہ ایک اندازے سے، کیا مجال ہے کہ ایک انچ بھی آگے پیچھے ہو جائے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. صرف دن اور رات نہیں. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ. ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. پہاڑ مسخر کر دیے. آج سرنگیں بنا کے نکل جاتا ہے انسان، اس پہ راستے بنا کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس پر گرینری ہے، اس پر فصلیں لگی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اوپر. اللہ نے مسخر کر دیا. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. اللہ نے سمندر کو بھی مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. کیسے مسخر کیا؟ اللہ اکبر. سمندر کے سینے پر سوار ہو کر آج ہماری ساری سمندر کے شپس جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور ہماری ساری معیشت سمندر کے راستوں پہ کھڑی ہوئی ہے. مال کنٹینرز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے مسخر کیا ہے سمندر کو تمہارے لیے. سمندر کے اوپر جو کشتیاں چل رہی ہیں، جو جہاز چل رہے ہیں، جو شپس چل رہی ہیں، اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ. ان جہازوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ان نہروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. یہ نہریں بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. جس سواری پر بیٹھ کر انسان تو سوار ہو، جو سواری پر بیٹھ کر جب تو اپنا سفر شروع کرتا ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ کی پاکی بیان کر، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. یہ جانور جو ہم نے ابھی ذبح کیے ہیں طاقت میں ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں. اللہ فرماتا کذالک سخرھا لکم. ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ پرندے، یہ جہاز، یہ ہوائی جہاز، یہ راکٹ، اللہ کہتا ہے ہم نے اولم یروا الی الطیر. کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، جہازوں کی طرف؟ مسخرات بامرہ. یہ ہمارے حکم سے مسخر ہیں، ہمارے حکم سے. تمہارا نہیں چلتا حکم. تمہارا اگر چلتا ہوتا تو یہ جہاز کبھی نیچے نہ گرتا. کیوں؟ یہ ہے ایسا یا نہیں؟ ایک نہیں 2 پائلٹ ہوں، ایک سینئر ہو ایک جونیئر ہو، فیول پورا ہو، کوئی اس کے اندر نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، پوری پرفیکشن کے ساتھ اڑتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ہمارے حکم سے اڑتا ہے، تمہارے حکم سے نہیں. تم اگر پوری تیاریاں کر کے بھی اگر اس کی اڑان بھر لو، اور اگر ہم اس کو اڑنے نہ دیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اڑا نہیں سکتی.
ابھی 2 دن پہلے جہاز گرا ہے انڈیا کا، 200 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ اکبر، یہ پرندے، یہ جہاز ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے۔ اور ایک آیت میں تو اللہ نے اللہ اکبر انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ اولم یروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان کی ساری مخلوق اور زمینوں کی ساری مخلوق تمہارے لیے مسخر کر دی؟ سب کچھ تیرے لیے بنایا، ہر چیز تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے بس تجھے اپنے لیے بنایا، تیری جبین نیاز اگر جھکے تو میرے آگے جھکے۔ اللہ اکبر۔ اس قربانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ گئے، خریدا، لائے، کاٹا پیٹا، کھا لیا اور ختم نہیں۔ حقیقی قربانی ایثار۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ یہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے اندر بھی کچھ جانور پالے ہوئے ہیں، ان کی بھی فکر کریں۔ جو جانور خرید کے لائے تھے ان کے گلے کاٹ دیے، کچھ جانور اپنے اندر بھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، ان جانوروں کے گلوں پہ بھی چھری پھیرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت کا جانور ہے، نفرت یعنی بھائیوں میں نفرت چل رہی ہے، شرم نہیں آتی، بہنوں میں نفرت چل رہی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے پرورش پانے والی اولاد ہو، ایک ماں کا دودھ پینے والی اولاد ہو، ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والی اولاد ہو، ایک باپ کا نطفہ ہو، ایک گھر کی چھت کے نیچے پلے بڑے ہوں اور جوان ہو کر شادیاں کر کر آپس میں نفرتیں اور کدورتیں اور عداوتیں لے کے بیٹھ جائیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ تمہارے اختلاف اور تمہارے جھگڑے اور تمہاری نفرت، یہ تمہاری ماں کو گالی دے رہے ہو، تم اپنے باپ کو گالی دے رہے ہو۔ ان نفرتوں کے جانوروں کا گلا کاٹیے جو اندر پالے ہوئے ہیں۔ یہ عداوتیں، یہ بغض، یہ کینہ، یہ کپٹ، یہ حسد ہے نا ہمارے معاشرے میں، خاندان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ آنا جانا بند، بات چیت بند، اس دنیا کے خاطر تعلقات کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ نحوست آگے اولادوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ ان جانوروں کے گلوں میں بھی چھری پھیری ہے جو اندر آپس میں، جو آپ نے پالے ہوئے ہیں اپنے اندر جانور، ان کے گلوں میں بھی چھری پھیری ہے۔ اور وہ چھری کب پھیریں گے؟ جب ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ حقیقی قربانی، ایثار کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا اور بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے 5 منٹ اوپر لے لوں گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول آئے، صحیح بخاری کی حدیث، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی مجہود، میں انتہائی درجے کا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ مجہود اس کو کہتے ہیں جس کی بھوک کی شدت اس کو پاگل بنا رہی ہو۔ اللہ کے رسول، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، ہجرتوں کا ستایا ہوا ہوں، ہجرتوں کا مارا ہوا ہوں، صعوبتیں اور مشقتوں والے سفر طے کر کے آیا ہوں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ فارسل الی بعض ازواجہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی ایک بیوی کے گھر میں بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو فوراً دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے جواب جو آیا، جواب یہ آیا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی الا ماؤن، میرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کس کا گھرانہ؟ اللہ کے رسول کا گھرانہ۔ آج ہمارے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس ذات کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی الا ماؤن، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فارسل الی اخری، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کسی دوسری بیوی کے گھر جاؤ۔ حجرے بنے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے پیغمبر کی بیویوں کے۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا،
حتی قلنا کلہن مثل ذالک، ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب رحمت عالم نے جب اپنے گھر میں دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو پھر بھی ہمت نہیں ہاری، حاضرین مجلس سے کہا، کون ہے من یضیف ھذا اللیلہ، آج کی رات بس اس کو اپنا مہمان بنا لے، اس کو کھانا کھلا دے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر میں لے جاتا ہوں اپنے گھر، میں کھلا دوں گا۔ یہ کوئی چودھری صحابی نہیں تھے، کوئی بڑے سیٹ دولت مند صحابی نہیں تھے۔ لے گئے، ہاتھ پکڑا اس بھوکے آدمی کا، گھر کے دروازے پر کھڑا کیا، گھر کے اندر گئے، بیوی سے کہا، میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بھوکا آپ کا ساتھی لے کر کے آ رہا ہوں جسے بھوک لگی ہوئی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی، ما عندی الا قوت صبیانی، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ لے کر تو آ گئے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آج مجھے بھی بھوکا سونا ہوگا، آپ کو بھی بھوکا سونا ہوگا۔ آج صرف کھانا اتنا ہے کہ بچے کھا لیں گے، اور اتنا ہے کہ بچے کھا کے مریں گے نہیں، جی لیں گے۔ قوت اس کو کہتے ہیں لا یموت، جسے کھا کے بندہ مرے نہیں، گزارا ہے، بچوں کا بھی گزارا ہے۔ اللہ کی قسم، پھر جو الفاظ کہے نا اس نے اپنی بیوی کو، اس نے کہا، اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھلانے کی بات نہیں کرتا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اکریمی، اس کا اکرام، اس کی عزت میں فرق نہ آئے۔ بچوں کا کیا کروں؟ کہا وہ میں بتاتا ہوں۔ عللیہم، انہیں بہلاؤ پھسلاؤ، انہیں کھیل میں لگاؤ، انہیں دھیان ان کا بٹاؤ۔ اس طرح آج ہم لوگ دھیان بٹاتے ہیں نا موبائل لے کر، ادھر ادھر، ابھی فیڈر گرم ہے، ابھی آنے میں بچہ رو رہا ہے تو فوراً کہ اس کو بہلاؤ، یہ روئے نہیں۔ عللیہم، انہیں بہلاؤ پھسلاؤ، باتوں میں لگاؤ، کہانیاں سناؤ، ان کا دھیان ہٹاؤ کھانے سے۔ عللیہم وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّ بِهِمْ، اور جب کھانے کا وقت آئے نا کسی طریقے سے ان بچوں کو سلا دو، بھوکا سلا دو۔ کوئی ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے؟ اور وہی کیا اس کی بیوی نے بھی۔ اب مہمان کو بلایا، بلانے سے پہلے کہا اپنی بیوی سے، دیکھو کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہم بھی کھا لیں اور وہ مہمان بھی کھا لے، میزبان بھی کھا لے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان بھی کھائے مہمان بھی کھائے، یعنی مہمان کھا رہا ہو اور میزبان اس کو گھور رہا ہو، وہ کہے گا یار مسلسل نگاہ مجھ پر ہے، اس سے تو نوالا بھی نہیں بنے گا۔ کہا میں بھی کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں کھانا کھاؤں گا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چراغ جل رہا ہے نا، اس سے روشنی ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا۔ تم آنا اور جب میں کھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، فَطْفَئِ السِّرَاجَ، چراغ کو بجھا دینا، اَرِیہِ اِنَّا نَاکُلُ، ہم شو یہ کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وَلَا نَاکُلُ، ہم کھائیں گے نہیں۔ اور کیا، مہمان کا پیٹ بھر گیا، قصہ مختصر، اور وہ مہمان سو گیا۔ پورا گھرانہ بھوکا سو رہا ہے اور مہمان پیٹ بھر کے سو رہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمان بھی میزبان بھی۔ اللہ نے مہمان اور میزبان کے آنے سے پہلے قرآن اتار دیا، وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
ایسے آپ کو جانثار وفادار ساتھی دیے ہیں کہ جو ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اتنا رکھتے ہیں کہ خود نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اپنے مہمان کو بھوکا نہیں سونے دیتے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا ان کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب ابو ایوب انصاری پہنچے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو ایوب، کیا کیا رات کو تو نے؟ وہ گھبرا گئے، کوئی کمی بیشی رہ گئی۔ اللہ کے رسول خیریت تو ہے، کہا خیریت کی بات کرتا ہے؟ اللہ نے میچ پر قرآن اتارا ہے اور سن، لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، اور صحیح مسلم کے الفاظ لقد ضحک اللہ، اللہ کو بھی تیرے اس کارنامے کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ اور جن کے عمل، جن کے ایثار اور جن کی قربانیاں اللہ کو ہنسا دیں، اللہ ایسا خوش ہو جائے۔ اور لقد عجیب اللہ کا ترجمہ بعض علماء یوں کر دیتے ہیں کہ جی اللہ تو تعجب نہیں کر سکتا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تو تعجب نہیں کر سکتا، لیکن الفاظ تعجب کے ہیں کہ اللہ نے بھی تعجب کیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں تعجب کا لفظ ہٹاؤ، لوگ کہیں گے میاں تعجب تو وہ کرے جس کو کل کا پتہ نہ ہو، وہ تعجب کرے جس کو مستقبل کا پتہ نہ ہو، وہ تعجب کرے جس کو کل کا پتہ ہو، وہ کیوں تعجب کرے؟ اب وہ ترجمہ لکھتے ہیں لقد عجب اللہ، اللہ خوش ہو گیا۔ صحیح ہے، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کر دیا، لیکن عجیبہ کا ترجمہ تو تعجب ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کو پتہ تو سب ہے، اللہ کو پتہ تو سب ہے، لیکن اللہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے کہ جس طرح، اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اسکول کے اندر کوئی فنکشن ہو، آپ کے بچے کو کوئی رول پلے کرنے کے لیے دیا گیا ہو کہ آپ نے یہ ایکٹنگ کرنی ہے، بیگر کی ایکٹنگ کرنی ہے، فقیر کی ایکٹنگ کرنی ہے، پروگرام فنکشن ہوتے رہتے ہیں۔ اب ماں باپ اپنے بچے کو انعام دلوانے کے لیے اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، لنگڑا لنگڑا کے گھر میں چلتا ہے، کرتا ہے نا، پوری پریکٹس کرا کے تیاری کروا کر جب فنکشن میں اس کا بچہ بیٹھا ہوا، جب وہ فقیر بن کے دکھا رہا ہوتا ہے نا سب کو، ماں باپ بھی جنہوں نے محنت کی تھی، تیاری کروائی تھی، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے نا، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی تعجب کرتے ہیں یار کس طرح پرفارمنس دکھائی ہے ہمارے بچے نے، ہے نا؟ تو اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس خوشی کو لفظ تعجب سے ذکر کیا، اور تمہاری اس مہمان نوازی سے میں آسمانوں پر تعجب کر رہا ہوں، میں نے بھی تعجب کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس تمثیلی قربانی سے، اس علامتی قربانی سے آگے بڑھ کر اصلی قربانی اور حقیقی قربانی تک پہنچا دے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، بکرے کو ہم نے ٹٹولا، اس کے دانت دیکھے نہیں دیکھے، ہے نا، اس کے کان دیکھے عیب نہ ہو، اس کی آنکھیں جھپکا کے دیکھیں عیب نہ ہو، کاڑا نہ ہو، ہے نا ایسا، اس کو چلا کے دیکھا لنگڑا لولا نہ ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے ایک بکرے نے جب ساری اپنا پورا امتحان کروا دیا اور پاس ہو گیا تو بکرا اڑ گیا، بکرے نے کہا میں نہیں جا رہا۔ بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ پیسے دے دیے۔ اس نے کہا نہیں، تم نے مجھے چیک کیا ہے، میں تمہیں چیک کروں گا، دانت دکھاؤ۔ دانت دکھائے تو کہا فیلئر ہو، شریفے کے بیج بنے ہوئے، تمباکو کھا رہے ہو اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ میں حرام ڈالا ہوا ہے تم نے، منہ بند کر لیا۔ یہ بکرا کیا ہے یہ تو، یا مجھے چیک کر رہا ہے؟ کہا کان چیک کراؤ، کان چیک کرا۔ اس نے کہا مسلسل گانے سن رہے ہو تم، گانوں کی بدبو آ رہی ہے مجھے۔ آنکھیں چیک کراؤ، آنکھیں جو چیک کرائیں بکرے نے کہا مسلسل حرام کاری دیکھ رہا ہو تم، اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھ رہا ہو ان آنکھوں سے۔ پیسہ جو لائے ہو بتاؤ ذرا کہاں سے لائے ہو، حلال کا ہے حرام کا ہے؟ کہا چپ ہو جا بے وقوف،
مجھے کس طرح چیک کر رہا ہے؟ اس بکرے نے کہا اگر مجھے لٹا کر تمہیں یہ یقین ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی، لیکن اگر تجھے لٹا دیا نا تو مجھے یقین ہوگا تیری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اس بکرے نے کہا سن، جب میرے گلے پہ چھری چلائے گا نا تو ایک بات اور کروں گا تجھ سے۔ اب یہ پریشان بکرا تو بولنے والا ہے، بکرا تو بولنے والا مل گیا۔ اب جو لٹایا نیچے چھری چلانے کے لیے، دعا پڑی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی، اللہ میری نماز تیرے لیے۔ بکرے نے کہا جھوٹے، نماز پڑھتا نہیں اور کہہ رہا نماز تیرے لیے۔ اب یہ پریشان کہ اس کو دبایا ہوا ہے، اس کی چھری گلے پہ رکھنے والا ہوں۔ اس نے کہا جلدی سے ذبح کرو، جان چھڑاؤ۔ اب جو چھری چلانے لگا تو بکرے نے کہا وہ بھول گئے بسم اللہ واللہ اکبر، کہا وہ کہہ رہا ہوں۔ کہا سن، میں اللہ کا نام سن کر، اللہ اکبر کا نام سن کر میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ اکبر کا نعرہ سن کر گردن۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرا یہاں پر پہلے بھی آنے کا اتفاق ہوا اور اب بھی آیا ہوں۔ اتفاق یہ ہے جب گرمی بڑھتی ہے جبھی بلاتے ہیں ساتھی یہاں پر، صحیح ہے؟ تو بہرحال کچھ حرارت ایمان بھی ہے الحمدللہ، اور کچھ موسم کی حرارت بھی ہے۔ میں یہاں مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے یہ مسجد لی، بنائی اور اس کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بھائی اس گرمی کے اس موسم کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اب اے سی جو ہے وہ کوئی لگژری آئٹم نہیں رہا۔ کوشش کریں کہ بھئی یہاں اگر ایک 4 5 6 اگر اسپرٹ لگا دیے جائیں، کوئی اتنا بڑا ہال نہیں ہے کوئی جس کے لیے ٹاور اے سی چاہیے ہوں گے۔ اگر 4 5 6 7 ساتھی تیار ہو جائیں تو اندر کا کم از کم انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا، اور آپ یہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے نمازیوں کو تو نمازی بہت دل جمی سے سنیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اگر ہو سکے ممکن تو کچھ ساتھی تیار ہوں، اور اس کے لیے اپنے گھر دیکھیے آج اگر ہم جائیں تو عیسائیوں نے، پادریوں نے اپنے گرجا گھر کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو سادہ ہی رہنے دیں، لیکن یہ لگژری اب نہیں رہا ایسی۔ جب ہمارے گھروں میں ایسی ہے، ہماری گاڑیوں میں ایسی ہے، ہمارے آفس میں ایسی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام فرما دیں گے، لیکن کوشش ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے بیج ڈالنے کی محنت کر لو، درخت مجھ پہ چھوڑ دو وہ میں بنا دوں گا، گٹھلی تو ڈالو نا، میرا کام ہے۔ موسیٰ سے کہا لاٹھی مارو سمندر پر۔ ارے لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا؟ کہا مارو تو صحیح، یہی کر سکتے ہو نا بھائی، یہی کرو۔ 12 راستے میں بناؤں گا نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تم سے 12 راستے بنا، وہ میرا کام ہے۔ لیکن کیا اللہ لاٹھی کا محتاج تھا؟ لاٹھی مارتے تو 12 راستے بنے، لاٹھی نہیں پڑتی تو نہیں بنتے۔ اللہ نے کہا جو تم کر سکتے ہو تم کرو، جو میں کر سکتا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ یہ میں نماز کے بعد اعلان کر دوں گا انشاءاللہ، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔